محرم الحرام کے حوالے سے جس طرح ہماری گفتگو کا آغاز ہو چکا تھا، اس حوالے سے چند ایک باتیں اور بھی عرض کرتا چلوں جو ضمناً کچھ دوستوں نے ہم سے سوالات پوچھے ہیں، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں۔ ایک سوال تو یہ پوچھا گیا تھا کہ محرم میں روزہ رکھنا کیسا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے۔ تو دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوم عاشورہ کے حوالے سے جو ایک روزہ ہے اس کی بات الگ ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم دوسرے ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ اس کی تفصیل اور ڈیٹیل آپ کے سامنے عرض کریں۔ لیکن فقط محرم الحرام میں جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کے عمومی طور پہ یعنی پورے ماہ مقدس کے اندر بالخصوص عشرہ اولیٰ کے اندر پہلے 10 دنوں کے اندر روزہ رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے افضل مہینہ کون سا ہے اور کس کے اندر زیادہ روزے رکھے جائیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ آپ احباب کوشش فرمایا کریں کہ اس ماہ مبارک کے اندر بالخصوص یہ جو عشرہ اولیٰ پہلے 10 دن جو اس وقت جاری و ساری ہیں جو چل رہے ہیں، ان میں آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ اور پھر جو یوم عاشورہ کا روزہ ہے اس حوالے سے انشاءاللہ کی باقاعدہ ویڈیو مستقل طور پہ بنائی جائے گی، وہ جو فضائل ہیں یوم عاشورہ کے حوالے سے یا وہ روزہ ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ایک مستقل ویڈیو بنائیں گے۔ اور یہی وہ ماہ مقدس ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی بارگاہ میں عند اللہ سب سے محبوب ترین اور افضل ترین مہینہ کون سا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے عزت و حرمت والا اور تقدس والا مہینہ وہ ہے جسے تم محرم کہتے ہو، یعنی یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام جسے شہر اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ، تو یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل ترین مہینہ ہے۔ اس کے حوالے سے پیغام یہ ہے، عرض یہ ہے کہ یوں تو انسان کو ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گھڑی گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی کرنی چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام اہل بیت کرام کی جو زندگیاں ہیں جو سیرتیں ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، نیکیوں کی طرف کوشش کرنی چاہیے، سعی کرنی چاہیے، پہل کرنی چاہیے، لیکن اس ماہ مقدس کے اندر بالخصوص اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ جو ماہ مبارک اس وقت چل رہا ہے انتہائی عزتوں والا، حرمتوں والا، تقدس والا اور انتہائی بزرگی والا یہ مہینہ ہے، اس کے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر خود کو گناہوں سے بچائیں۔ حضرت عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ ایک معروف بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سب سے زیادہ جس دنوں کی وہ تعظیم کیا کرتے تھے، جس مہینوں کا وہ ادب و احترام کیا کرتے تھے، وہ 3 عشرے ہیں۔ فرمایا ایک عشرہ تو بہت ہی معروف ہے اور ہر عام و خاص کے ذہن کے اندر وہ رہتا ہے، وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، جو ہر انسان کے ذہن میں ہے کہ وہ بڑی عزتوں والا عظمتوں والا وہ جو آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ذی الحجہ جو گزر چکا اس کا پہلا جو عشرہ ہے وہ بھی کافی عظمتوں والا برکتوں والا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ محرم الحرام کا یہ جو پہلا عشرہ ہے نا جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، پہلے جو 10 دن ہیں یہ بہت عزتوں والا حرمتوں والا ہے، اس کے تقدس کو سمجھیں، اس کے ادب و احترام کو سمجھیں اور اس سے زیادہ کوشش کریں کہ نیکیاں بجا لیں۔ ایک اور سوال پوچھا گیا کہ اس ماہ مقدس کے اندر لباس کیسا پہننا چاہیے، تو یہ بہت ہی اہم اور ضروری مسئلے ہیں کہ ہمارے چونکہ ماحول ایسا ہو گیا کہ ان چیزوں کا اہتمام و انتظام نہیں رہتا، تو میں زیادہ بات اس حوالے سے نہیں کروں گا۔ آپ 2 لباس نہ پہنیں، 2 رنگ کے لباس نہ پہنیں، باقی جو آپ کا جی چاہے جو آپ کے من میں آئے آپ پہن سکتے ہیں۔ نمبر 1 سیاہ رنگ کا لباس نہ پہنیں، نمبر 2 سبز رنگ کا لباس نہ پہنیں۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، وہ بھی فقہا نے زینت قرطاس فرمائے ہیں، لیکن آپ ان فقہا کے، ان ائمہ اور علماء کے جو فتاوی جات ہیں ان پہ اعتماد کرتے ہوئے، ان پہ یقین کرتے ہوئے کہ کوئی نہ کوئی ان میں حکمت ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی ان کے اندر کوئی حکمت عملی ہوگی جو انہوں نے یہ فتویٰ صادر فرمایا ہے، تو اس فتوے پہ عمل کرتے ہوئے یہ 2 رنگ کے لباس نہ پہنیں، سیاہ رنگ کا لباس اور سبز رنگ کا لباس اس ماہ مبارک کے اندر بالخصوص پہلے 10 ایام کے اندر ان 2 رنگ کے لباس نہ پہنیں، باقی جو آپ پہن سکتے ہیں۔ اور فقیر کی طرف سے گزارش یہ ہے کہ کوشش فرمائیے کہ سفید رنگ کا لباس پہنیے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب ترین لباس بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ایک سوال پوچھا گیا، میں سمجھتا ہوں یہ اس گزشتہ سوال سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں محرم الحرام کے اندر بہت سے حضرات جو ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے، تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آیا محرم الحرام میں شادی کر سکتے ہیں، جائز ہے یا نہیں کر سکتے، اور ممانعت ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل پیش کیجیے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے
کہ علماء نے جو فتاوی جات دیے ہیں اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، جائز ہے، شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن میں گزارش جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو ذرا دل کے کانوں کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ وہ گزارش کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا کہ ایک شخص کے جس کے کسی خاندان کے افراد، اس کے دوست احباب یا اس کے عزیز و اقارب رشتہ دار، چند ایک افراد کسی ایک ایکسیڈنٹ کے اندر خدا نخواستہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، کوچ کر گئے۔ اب جب بھی زندگی بھر وہ دن، جس دن کے اندر اس کے یہ احباب یا اہل خانہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جب بھی وہ دن آئے گا اس کے لیے وہ کتنی تکلیفوں کا، صعوبتوں کا، مشکلوں کا اور پریشانیوں کا دن ہوگا۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اگر ان ایام میں کوئی خوشی اس کو حاصل ہوئی ہوگی تو جب یہ دن آئے گا تو وہ خوشی بھی اس کے لیے زہر ہوگی اور غم کا کام کرے گی، وہ خوشی بھی اس سے بھول جائے گی۔ تو پھر ایسے کئی خاندان، ایسے کئی افراد، ایسے کئی رشتہ دار قربان خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاندان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات پر، کہ 72 سے 74 افراد حضرت مولا امام حسین کے ساتھ جو کربلا کے تپتے ریگزار میں کس مصیبتوں کے ساتھ، کن پریشانیوں کے ساتھ، کن آزمائشوں اور تکالیف کے ساتھ آزمائے بھی گئے اور ستائے بھی گئے اور شہید بھی کیے گئے۔ تو یہ غم ایک ہوتا ہے کہ انسان، ایک چیز اختیاری ہوتی ہے، ایک غیر اختیاری ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں جو غیر اختیاری ہوتی ہیں وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ بڑا ہی اس انسان کو اپنے مقدر پہ دکھ کرنا چاہیے، اس انسان کو اپنے مقدر پہ آنسو بہانے چاہیے جو سال بھر انتظار کرتا ہے اس بغض کے اندر اور اس دشمنی اور عناد کے اندر کہ محرم الحرام آئے گا تو انہی دنوں کے اندر میں شادی کروں گا، تاکہ خدا نہ خواستہ یہ ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، نہیں ہم تو خوشی کا مہینہ منائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس بندے کو اپنے مقدر پہ اشک باری کرنی چاہیے، آنسو بہانے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میں کس کے ساتھ یہ بیر کر رہا ہوں، کس کے ساتھ یہ دشمنیاں نبھا رہا ہوں۔ تو شادیاں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا دل مانے، آپ کا ضمیر مانے تو کیجیے جناب۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر کسی کو ذرا سے بھی خاندان نبوت کے ساتھ محبت ہوگی، الفت ہوگی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل خانہ کے ساتھ محبت ہوگی تو وہ کبھی بھی، یہ شادی تو دور کی بات ہے، وہ اس کے اندر خوشی کا معاملہ بھی نہ کر سکے گا۔ دعا ہے خداوند قدوس سے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔